کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر داخل ہوئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم جاری کرتا ہوں۔ نثار نقوی صاحب، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اس پہ ہمارے رد میں کچھ کہیں، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ تعالی میں اس پہ بھی بات کروں گا، اور پہلے بھی میں نے کئی چیزیں لکھ کے دی، الحمدللہ انہوں نے تسلیم کی، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی علمی بات وہ تسلیم کرنے والا شخص ہو۔ تو آج بھی آپ کے سامنے میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ، اور میں اہل تشیع حضرات کی کتابوں سے ہی بات کروں گا الحمدللہ، کیونکہ میرا مقصد سب کو ایک اکٹھا کرنا ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین پر، اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سروئے کائنات میں کسی مسلک کا کوئی شخص اپنے کتابوں میں آج سے 400 سال سے پہلے کسی کتابوں میں بھی کسی نے بھی خلفائے راشدین پر تنقید نہیں کی۔ اور آپ حیران ہوں گے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ متفقہ فیصلہ رہا کہ آپ خلفائے راشدین کی وہ توہین نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ فقط اتنا مسئلہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ افضل سمجھتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کو اہل سنت سمجھتے ہیں، بس یہ بعد کے معاملات ہیں۔ اور یہ جو واقعات کھڑے گئے کہ جیسے کہ ایک مکذوبہ واقعہ جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور جرح و تعدیل سے جو ہر روایت کی سند ہوتی ہے، میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کیونکہ کچھ ایسے حضرات نے مجھے حکم دیا تھا جو یہ علم نہیں جانتے، ان کے لیے تھوڑا سا میں بیسک بتا دوں۔ جو کوئی راوی یا کوئی روایت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں تو ہم اس کی سند دیکھتے ہوتے ہیں۔ سند وہ چین ہوتی ہے، وہ جگہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ ایک واسطہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جو کسی راوی کی بات کو اس کے جو ہے نا مکمل جو ہے نا واقعی تک کی نشاندہی کرتی ہے۔ جیسا کہ میں کہوں کہ ایک روایت ہے، اب امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا نافع سے، اور نافع کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ ایک چین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، عبداللہ ابن عمر نے حضور سے سن لی، پھر عبداللہ ابن عمر نے آگے نافع کو یہ بات بتائی، اور نافع نے آگے جو ہے امام مالک کو یہ بات بتائی، اور امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ اور ہر واقعے میں تمام امت مسلمہ کے پاس یہ متفقہ اصول ہے، چاہے وہ اہل تشیع حضرات ہوں، چاہے وہ اہل سنت حضرات ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی روایت ہمیں پہنچتی ہے تو ہم اس کی سند پہلے دیکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے فوراً بعد کھڑا ہوا، اور جھوٹی روایات گھڑنا لوگوں نے شروع کر دی، جیسا کہ مقدمہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پہلے لوگ سند نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے یہ بات کہاں سے سنی ہے، لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگ پوچھتے تھے بھائی تم جو حدیث بیان کر رہے ہو کس سے سنی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنی۔ ابو سعید خدری سے پوچھتی بھائی تم نے کہاں سے سنی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنی۔ تو یہ چین جو ہے اسے کہتے ہیں سند، یہ لوگ پوچھ کر کے پھر بات کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک مکذوبہ واقعہ جس کو میں بیان پورا نہیں کرتا، یہ میری غیرت ایمانی ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ پورا واقعہ بیان کروں، فقط میں ٹچ دے دیتا ہوں۔ ایک واقعہ جو ہے اکثر مجلسوں میں بہت زور و شور سے پیش کر کے عوام الناس کو جذبات اور رونے کا ایک ماحول اور ایک افسانی رنگ بنایا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دھمکی دی پہلے کہ میں آپ ابو بکر صدیق کی، یہ سن 11 ہجری کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیعت کر لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو میں آپ کے گھرانے کو، اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے کو میں جلا کر گرا کر دوں گا اور لکڑیاں اکٹھی کر لوں گا۔ تو وہ لکڑیاں اکٹھی کی اور کہتے ہیں میں جلا کر راکھ کر دوں گا، اور پھر بعد میں یہ تہمت اس انتہا تک پہنچی کہ کچھ لوگ گئے اور جا کر کے انہیں لکڑیاں اکٹھی کی اور پھر آگ لگا دی، حتیٰ کہ ایک بہت بھاری اور وزنی دروازہ تھا، اس وزنی دروازے کو دھکا دیا، اور وہ ان کے وطن میں ایک محسن نام کہ جو ہے وہ ایک بیٹا تھا جس کا اسقاط ہو گیا، اور نعوذ باللہ پھر یہی معاملہ آپ کی جو ہے وہ شہادت کا باعث بنا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ واقعہ اس پر متفق ہے تمام مسالک کہ یہ سب سے پہلے یہ کس کتاب میں لکھا گیا اور اس کی فنی حیثیت کیا ہے، اس میں بات کروں گا۔
لیکن پہلے ایک عقلی بات میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں، بنو ہاشم کی ایک عورت کے گھر میں حملہ ہوتا ہے اور حضرت علی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پست ہو گئے، خیبر کو جس نے اکھاڑ ڈالا، بڑے وسیع دروازے جس نے جو ہے نا ہلا ڈالے، اتنی پاور رکھنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص وہ بھی موجود ہے، اور آپ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. بنو ہاشم میں اس طرح کی کوئی جو ہے ہلچل نہیں مچتی، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان غنی کی قاتلین کو بچانے کے لیے، صرف وہ قاتلین تھے نہیں، فقط الزام تھا ان پہ، اور وہ حق کے لوگ تھے، اور کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے صفین میں جاتے ہیں اور جو ہے جمل میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں حملہ ہوتا ہے اور خاموش رہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ، اور یہ گستاخی ہے اس طرح کی یہ بات پیش کرنا. یہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہ گستاخی ہے. کیوں؟ یہ اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی ہے کہ آپ کی اس طرح آپ پر ہاتھ ڈالا گیا اور کسی نے جو ہے وہ آگے سے رسپانس نہیں دیا. اور بنو ہاشم میں اتنے ذلیل قدر لوگ موجود تھے، اس کے بعد کتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، کسی ایک نے بھی یار وہاں سے کوئی رسپانس نہیں دیا. گھر میں آگ جلتی رہی، تماشے ہوتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ہے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. تو آؤ چلتے ہیں تحقیق کی طرف، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ مکذوبہ واقعہ، جھوٹا واقعہ کس کتاب میں لکھا گیا. اس روئے کائنات میں اگر میں کوئی ایک بات بھی ابھی غلط کروں یا کہیں ایسی کوئی بات ہو جس کی دلیل نہ ہو، تو پھر مجھے میری اصلاح کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روئے کائنات میں سب سے پہلے یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا گیا، میں ساتھ میں دکھاؤں گا بھی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر انشاءاللہ ساری کتابیں. سب سے پہلے اس اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ آج 650 سال پہلے ایک شخص کی کتاب چھپی جس کا نام تھا سلیم بن قیس العمری الہلالی. یہ اس کی کتاب پہ صفحہ 365 پر لکھا گیا، اور اس کتاب کے دو نام مشہور ہوئے، ایک کا سقیفہ اور ایک کتاب سلیم بن قیس. یہ کتاب کے دو نام ہیں، ایک کا السقیفہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی کتاب، اور اس کا دوسرا نام کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مشہور ہوئی. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہ متفقہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہ واقعہ سلیم بن قیس کی کتاب السقیفہ میں جو ہے نا یہ آیا. یہ کتاب کس کی تھی؟ سلیم بن قیس کی تھی، العمری الہلالی. اور اس کو تباہ کیا دو شخصوں نے. دو روایات ملتی ہیں، میں جو یہ حوالے دوں گا یہ سارے اہل تشیع علماء کی کتابوں کے دوں گا. میں اہل سنت کے حوالے نہیں دے رہا اس لیے کہ اگر ان کے دوں تو شاید کوئی اہل تشیع بھائی کہے گا جناب یہ پتہ نہیں آپ نے دیے ہیں تو ہمیں نہیں مانتے. تو میں اپنے بھائیوں کی، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. عوام الناس شیعہ بھائیوں کی برگاہ میں ملتمس ہوں. اور میں جب اہل تشیع کو بھائی کہتا ہوں، بعض علماء مجھے غصہ ہوتے ہیں، میں کہ نہیں یار محبت پھیلانی ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنی، ہم نے حق کی بات سامنے رکھنی ہے. اور عدل پسند لوگ اس کی انشاءاللہ اس کی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ متعصب قسم کے ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز طرف نہیں آتے، وہ شور و غل کو پسند کرتے ہیں. بڑی بڑی وہ اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر ایک ویلا کرانا اور لوگوں کو رلانا اور ایک افسانے گھڑنا، یہ صرف اور یہ ملائیت ہے. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ فن خطابت ہوتا ہے، بس اپنی محفل کو گرم کرنے کا ماحول ہوتا ہے، بس اس کا علم سے تعلق نہیں ہوتا. اور جو علمی لوگ بات کرنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اس کتاب کو، سلیم بن قیس کی کتاب کو جو ہے سب سے پہلے دو لوگوں نے مرتب کیا، اور یہ کتاب خود سلیم بن قیس نے اکٹھی نہیں کی. آپ کے شاگرد جو تھے، آپ نے ان کی روایات کو، جو سلیم بن قیس کی روایات کو، مرویات ہیں، ان کو اکٹھا کیا. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مسند امام اعظم موجود ہے، ہمارے پاس ہدایہ موجود ہے. تو ہاں وہ ہوا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں آپ کے شاگردوں نے سنی ہے، بعد میں کتابی شکل ان کو دے دی ہے. اسی طرح سلیم بن قیس کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے. انہوں نے، ان کے شاگرد جو آگے تھے دو، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور جمع کیا.
ایک کا نام ہے کتاب، اس کو محمد بن باقر الانصاری نے طبع کیا. پہلی روایت یہ جو ہے اہل تشیع کے اپنے علماء کے قول کے مطابق، میں آگے جا کے اہل تشیع کتابوں کی حوالہ جات دوں گا اور دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، فی الحال میں بیسک سمجھا رہا ہوں. تو اس کتاب سلیم بن قیس کی کتاب کو السقیفہ کو سب سے پہلا جو اس کو مرتب کیا گیا نام ملتا ہے محمد بن باقر الانصاری نے کیا. اور بعض اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، اس کو دوسرے اس کے شاگرد تھے حبان بن ابی عیاش، اس نے مرتب کیا. حبان بن ابی عیاش اہل تشیع کی میں نے رات کو کئی کتابیں میں دیکھتا رہا، ان کے اندر حبان بن ابی عیاش کے جو ہے نا وہ حوالے لگی ہوئی ہیں. اور اب اس اہل سنت کی تاریخ میں بھی اور اہل تشیع کی تاریخ میں بھی کسی نے یہ واقعہ پہلے نہیں لکھا تھا. سب سے پہلے واقعہ اس کتاب کے اندر جو ہے حبان بن ابی عیاش نے جو ہے نا اپنے استاد جو ہے نا سلیم بن قیس العمری سے نقل کیا. اور اس واقعے کے اوپر اب سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں اس وقت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا. حبان بن ابی عیاش کہتا ہے میں نے اپنے استاد سلیم بن قیس سے یہ بات سنی. سلیم بن قیس کہتا ہے کہ جو ہے اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس گھر میں بیٹھے ہوا تھا، اور کچھ شیعان علی میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور بیر سے شور مچ گیا. ہم بیر نکلے تو کیا دیکھا کہ عمر فاروق لشکر لے کے اما فاطمہ گھر جا رہے ہیں جلانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. اب سلیم بن قیس العمری الہلالی کی جو یہ کتاب ہے السقیفہ، اور اس کو کتاب سلیم بن قیس بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو پہلی فصل ہے، آپ شک آج نیٹ کا دور ہے، میں نے رات کو ایران کی ایک ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، تو وہاں سے میں نے اس پوری کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس کی پہلا باب جو ہے، اس کا پہلا باب وہ اس عنوان سے ہے کہ قرآن کریم جو آپ کے پاس موجود ہے یہ نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے. اب چونکہ اس میں تحریف قرآن کا پہلا باب قائم کیا گیا کہ قرآن کریم میں چینجنگ ہو چکی ہیں، تعریفات ہو چکی ہیں، تو جب یہ باب قائم کیا تو کچھ شیعہ علماء ہی شک میں پڑ گئے اس کتاب کے بارے میں، اور اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے اور آپس میں گفتگو کی کہ یہ کتاب کیسی ہے، کیونکہ اہل تشیع علماء جو تھے ان میں یہ مسئلہ نہیں تھا، اور آج دن تک جو اصل علماء اہل تشیع ہیں ان میں یہ مسئلے نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے. اور اس وقت کے علماء بھی شک میں پڑ گئے کہ یار یہ بات آئی کہاں سے ہے، اس کی سند سے. لہذا سب سے پہلا حوالہ نوٹ کریں، علامہ مظہر الحلی، بہت بڑے اہل تشیع کے عالم، ان کی کتاب رجال حلی، اور اس کا صفحہ 200. انشاءاللہ میں آپ کو سکیل لگا دوں گا، ویڈیو کے اندر نظر آئیں گے انشاءاللہ ساری باتیں. تو وہ اس اپنی رجال حلی کے اندر علامہ حلی لکھتے ہیں صفحہ 200 پہ کہ حبان بن ابی عیاش نے اس کو مرتب کیا، یہ السقیفہ جو کتاب ہے اس کو مرتب کیا، اور سلیم بن قیس کا یہ خود کو شاگرد بتاتا ہے، یعنی حبان بن ابی عیاش یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ شاگرد ہے کس کا؟ سلیم بن قیس کا. اور سلیم بن قیس کی ساری روایات اس نے جمع کی ہیں اپنی سند کے ساتھ، یعنی اپنے استاد سلیم بن قیس سے جو باتیں سنی ہیں اس نے اس کے اندر جمع کی ہیں. قیاس جو ہے آگے لکھتے ہیں علامہ حلی رجال حلی کے صفحہ 200 پر کہتے ہیں کہ حبان بن ابی عیاش ضعیف اور بہت ہی زیادہ ضعیف شخص ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ اور ہمارے علماء شیعہ اس کتاب سلیم بن قیس کو ان سے منسوب کرنا موضوع اور منقرض قرار دیتے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ جس واقعے کو جو ہے یہ اتنا اچھل کود کے پیش کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ خلفائے راشدین کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے. اب انہی کے جو اصل مستند علماء ہیں وہ اپنے اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھتے ہیں، یہ اسماء الرجال کی مستند کتاب ہے التشیع کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سلیم بن قیس کی کتاب جو منسوب ہے کہ جمع کی ہے ان کے شاگرد نے حبان بن ابی عیاش نے، وہ سخت ضعیف ہے، اور اس کتاب کو سلیم بن قیس پر منسوب کرنا موضوع اور منقرض ہے. بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کا شاگرد بھی تھا کہ نہیں تھا، اور یہ کتاب سلیم بن قیس کی طرح منسوب ہے، انہوں نے یہ باتیں کی بھی ہیں کہ نہیں کی. میں آپ کو 4 سندوں سے 4 سند سے 4 طرق سے اسی واقعے میں بات کروں گا. یہ پہلا طرق بتا رہا ہوں کتاب کے حوالے سے، پھر روایات پر بات کریں گے،
اور الحمدللہ ساری اہل تشیع کی گفتگو میں کروں گا. جو اہل تشیع اہل علم ہے الحمدللہ وہ اس بات کو تسلیم کریں گے. اب اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں دوسرا حوالہ. محمد بن علی التشیع کے بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں. محمد بن علی اردبیلی جامع الرواد ان کی کتاب, اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 9. یہ التشیع کے ہاں معتبر کتاب ہے. اس کے اندر اسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف حبان بن ابی عیاش ہے. یہ راوی جو ہے حبان بن ابی عیاش یہ کہتے ہیں سخت ضعیف ہے. کیا ہے؟ سخت قسم کا ضعیف راوی ہے. اور اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں. اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں اور نہ اس کی مرویات پر توجہ کریں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ محمد بن علی اردبیلی جامع الرواد جلد نمبر 1 صفحہ 9 پر. تو علامہ اردبیلی نے جامع الرواد کے اندر بھی کہہ دیا کہ یہ مستند کتاب نہیں ہے اور اس کی روایات بھی مستند نہیں ہے, اس کو بھی بڑی توجہ نہ کرو. مجھے بتاؤ یہ 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کا نام کتاب سلیم بن قیس ہے السقیفہ. تو اس کتاب کے اندر واقعہ آتا ہے. یہ واقعہ امام جعفر صادق نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس سے پہلے کسی شیعہ سنی کتاب کے اندر یہ کیوں واقعہ نہیں آیا؟ اس کو کسی صحابی کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نے کیوں نہیں روایت کیا اس واقعے کو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ ساری آپ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہے آپ کے علماء ہیں, یہ تشیع علماء ہیں, ان کو اگر آپ سچا مانتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا واقعہ ہے, گھڑا ہوا ہے, اس کتاب میں کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے. اب یہ اس باقی کو اگر لکھا ہوا ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ جھوٹا ہے. اگر جھوٹا نہیں مانتے تو پھر کہہ دو کہ تم سچے ہو اور تمہارے ان علماء جھوٹے ہیں جنہوں نے اس باقی کو جھوٹا قرار دیا ہے. تو آگے ریفرنس سنیں. علامہ مامکانی التشیع یہاں بہت بڑے فن رجال کے عالم, آپ کو کتاب کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا, تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں یقول اصحابنا الشیعہ وعلماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ. فرمایا کہ یقول اصحابنا الشیعہ, شیعہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں, اس وقت کی شیعہ کی بات کر رہا ہوں, یہ آج کل کے ڈسکور والا نہیں, اس وقت کی. یقول اصحابنا الشیعہ, شیعوں کا اپنا امام کہہ رہا ہے علامہ ممکانی کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ علماء و شیعہ, اور شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں. یعنی اصل جو شیعہ علماء تھے ان کا نظریہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ, کہ ہم سارے علماء اس شک میں ہیں کہ یہ سلیم بن قیس نام کا کوئی شک بھی تھا کہ شخص تھا بھی یہ نہیں. فرمایا سلیمان لم یعرف, ہم جانتے نہیں ہیں کہ کوئی یہ جو ہے اس نام کا شخص ہے بھی کہ نہیں. اور مزے کی بات سنیں آپ, اسماء اور رجال کی بڑی بڑی کتب میں اس کا صحیح طریقے سے نام نہیں ملتا, یہ مجہول ملتا ہے. اور کہا اگر ہے بھی تو فرمایا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے, یہ سکہ راوی بھی تھا کہ نہیں. اور اگلی بات کہی وَيُشَكَّ فِي أَصْلِ وَجُودِهِ, فرمایا ہم شک میں ہیں یہ شخص تھا بھی یا نہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ شخص اس کے نام کا کوئی شخص ہے بھی یا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یقول اصحاب الشیعہ وعلماء الشیعہ, کتاب بھی شیعہ حضرات کی اور بات بھی انہی کی. لہذا اس پر شیعہ اور سنی علماء متفق ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی اور مکذوب ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا, اور اس کی یہ کتاب والکتاب المنسوب الیہ مدعو قطعا, فرمایا یہ کتاب جو اس کی طرف منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف, یہ الیہ مدعو قطعا یہ من گھڑت ہے. یہ کیا ہے؟ من گھڑت اور موضوع ہے. تو یہ کتاب کس کی؟ علامہ مامکانی کی, آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. اور اس کے بعد میں اور وہ ریفرنس دینے لگا ہوں جس کے سامنے التشیع سر جھکا لیتے ہیں. وہ ہے الشیخ مجدد مجتہد المفید, شیخ مفید. آپ التشیع بڑی بڑی کتابیں آپ کو انہوں نے لکھی ہیں, آپ کو ملتی رہتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جن علماء کے ریفرنس دے رہا ہوں ان کی اور کتب کی بھی آپ کو اسکرین دکھا دوں تاکہ التشیع سمجھ جائے کہ یہ ہمارے بہت معتبر عالم ہیں.
اب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پر ایسے آ کے نا وہ ہنگامہ آرائی کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو ہے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو تبرہ کرانے کے لیے، حالانکہ جو علماء اصل اہل تشریح جو کتابیں لکھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں ان حقیقتوں کو۔ شیخ مفید تمحیح الاعتقاد الامامیہ ان کی کتاب، اور یہ اسکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس اردو ترجمہ پاکستان میں مل جاتا ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، پاکستان میں مل جاتی ہے آپ کو اردو ترجمہ۔ اکثر کتابیں جو ایران سے ملتی ہیں یہاں ہے ہی نہیں، خمینی کی کئی کتابیں ہیں، لیکن مزے کی بات یہ کتاب آپ کو پاکستان سے اردو ترجمہ مل جائے گا آپ کو، اور میں آپ کو جو اسکین دکھا رہا ہوں نا یہ اردو ترجمہ ہے، آسانی سے مل جائے گا۔ صفحہ 150 پہ لکھتے ہیں ھذا الکتاب غیر مسوکن بھی، ھذا الکتاب غیر مسوکن بھی، یہ کتاب کل غیر سکہ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ کل غیر سکہ کتاب ہے۔ اور فرمایا اس کتاب یہ دیندار شخص کو اس کتاب سے اور اس کی رویات سے بچنا چاہیے، اور ہم شک میں اس لیے مبتلا ہے کہ اس کتاب کے اندر پہلا باب تحریف قرآن پر ہے، کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو کہ نبی کریم پر اترا تھا، قرآن بدلا جا چکا ہے۔ تو اس کا پہلا باب اس عنوان پہ ہے، لہذا تشیع علماء علامہ مفید کہتے ہیں کہ ہم خود شک میں مبتلا ہیں کہ یہ کتاب آئی کدھر سے ہے، اس وجہ سے، اور یہ غیر موثوق کتاب ہے، ھذا الکتاب غیر موثوق بھی۔ اور آگے اگلا حوالہ سنیں، وہ وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی وضاحت دوں گا۔ علامہ موصلی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں تشیع کے، للہ ثم التاریخ، کتاب کا نام کیا ہے؟ للہ ثم التاریخ، اس کا صفحہ 83 ہے۔ لکھتے ہیں اما کتاب بن سلیم بن ابن قیس وہو مکذوب علی سلیم بن قیس وعدہ حبان بن ابی عیاش، کہا کہ علامہ موصلی کہتے ہیں للہ ثم التاریخ کے اندر صفحہ 83 پر کہتے ہیں یہ حبان ابن عیاش کی طرف جو منسوب ہے کتاب سلیم بن قیس وہو مکذوب، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، علی سلیم بن قیس، سلیم بن قیس کی طرف یہ جھوٹی کتاب منسوب ہے۔ سلیم بن قیس کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو جس کے اندر ایسی مرویات ہو، لہذا وعدہ حبان بن ابی عیاش، جو حبان بن ابی عیاش سے منسوب ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب یا تو یہ کہیں کہ تشیع کے علماء پاگل تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، میں تو ان کو عالم سمجھتا ہوں بہت بڑا، آگے چلیں آپ۔ حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ میں اس وقت مجھے جو ہے سلیم، اچھا اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، یہ تو بات تھی اس کتاب کے متعلق، اب اگلی بات کرتے ہیں۔ حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ مجھے اپنے استاد سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب عمر فاروق نے حملہ کیا تھا اس وقت ہم عبداللہ ابن عباس ہی گھر میں موجود تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ہم کہاں تھے؟ عبداللہ ابن عباس کے گھر میں میں موجود تھا۔ سلیم بن قیس کہتا ہے میں اس وقت عبداللہ ابن گھر میں موجود تھا جب یہ حملے کے لیے لوگ گئے، اور یہ بات اس نے بتائی اپنے شاگرد حبان بن ابی عیاش کو، اور حبان بن ابی عیاش نے اس کتاب کے اندر نقل کی ہے۔ اب مزے کی بات سنیں، اسی کتاب کے صفحہ 53 دیکھیں، یہ آپ کتاب پڑھیں سلیم بن قیس الثقیفہ، اس کتاب کے صفحہ 53 میں لکھا ہوا ہے کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا ہی نہیں۔ سن 11 ہجری کی کا واقعہ ہے، یہ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے، اور سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس کہتا ہے میں ان دنوں میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کے گھر میں جب حملہ ہوا، حالانکہ سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس جو ہے وہ مدینہ میں تھا ہی نہیں۔ آپ اسماء و رجال کی اور تاریخ کی جتنی کتب ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک میں بھی آپ کو ملے گا نہیں کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے اور دعویٰ ہے کہ مجھے ثابت کر کے دیں کہ سلیم بن قیس جو راوی ہے اس واقعے کا وہ ادھر تھا ہی نہیں۔ لہذا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے پہلا معاملہ ہے جو کہ آپ سامنے میں نے پیش کیا، اور جو اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی محمد باقر انصاری نے، جو شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور شیعہ مانتے ہیں، اس نے کہا کتاب بن سلیم بن قیس کے صفحہ 53 میں صاف کہہ دیا، کہا کہ جی یہ واقعہ میں پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا۔ وہ کہتا ہے یہ سلیم بن قیس کہتا ہے میں وہاں تھا، حالانکہ
उन दिनों वो वहां ही था ही नहीं, पता नहीं किस झूठे ने उनको ये वाक्य बता दिया और उन्होंने हमें बता दिया और हमने आगे नकल कर दिया। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, मेरा एक दावा और है, मैं तमाम मेरे तशी और खुसूसन बाबा जी से जो इनकी वीडियो थी उनसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मुझे दुनिया की किसी किताब अस्मा और रिजाल में उठा कर देख दें, शिया की हो, सुनिया की हो, किसी की भी हो, किसी की किताब के अंदर जहां अस्मा और रिजाल में अब्दुल्ला इब्न अब्बास के तलामजा और शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं। मैं जो बात कर रहा हूं सुनना जरा, जब कोई हम रावी ढूंढते हैं ना, सिक्का रावी, तो हम देखते हैं कि फलां की बरगाह में कौन कौन बैठता था, कौन कौन उनका शागिर्द है, कौन नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास के घर में मौजूद था, सुलैम बिन कैश कहता है। हालांकि जितनी रूह किरात में किताबें हैं जो है ना अस्मा और रिजाल की, उनके अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्दों में और उनके तलामजा में कोई एक नाम भी सुलैम बिन कैश मिलता ही नहीं है कि कोई सुलैम बिन कैश उनकी महफिल में बैठता था या नहीं बैठता था। लिहाजा उनकी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मजलिस में कोई भी सुलैम बिन कैश नामी शख्स बैठता भी था कि नहीं, इसका कोई जिक्र मिलता ही नहीं है, या ना ही उनके शागिर्दों में, ना ही उनसे समा करने वालों में, ना ही उनसे कोई जनाबे वाला उनके तलामजा में कोई भी नाम सुलैम बिन कैश नहीं मिलता, बल्कि उनका समा ही उनसे जो है ना वो नहीं है, मौजूद नहीं है। उनसे सुना भी सुलैम बिन कैश अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कोई समा ही मौजूद नहीं है। जो जिस शख्स का अब्दुल्ला इब्न अब्बास बरगाह में बैठना ही साबित नहीं, उस बंदे का कैसे हम माने कि वो जो है ये एक बात पेश कर रहा है। अब अगली किताब तहजीब और तहजीब, ये फन्ने रिजाल में लिखी जाने वाली है, सुन्नत के यहाँ भी बहुत मुतबर और तशरीफ मानते हैं। तहजीब और तहजीब के अंदर जिल्द नंबर 197 और 101 तक, सवा 101 तक यही बहस कहते हैं कि ये एक इजमा है, इस पर इजमा है कि हान बिन अबी अय्याश मतरूकुल हदीस है और तोहमत है इस पर कज़ाब की, ये झूठा है, इसमें तोहमत है। और तवील मुद्दत से इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि हमने इससे हदीस लेना छोड़ दी है क्योंकि ये झूठा है और झूठे से हम हदीस नहीं लेते। लिहाजा हिबान बिन अबी अय्याश जो है, जिसने ये वाक़या किताब में गढ़ा है और सुलैम बिन कैश से बताता है, लिहाजा वो कौन है, वो झूठ है और वो झूठ बोलता था और हम उससे हदीस नहीं लेते, तवील मुद्दत से हदीस लेना तर्क कर दी है। अगली बात, इमाम अकबर अल्लामा मोहम्मद हुसैन आले काशिफ, बहुत बड़े अलशी के आलिम जिसे इमाम अकबर कहते हैं, अल्लामा मोहम्मद हुसैन आले काशिफ, वो जन्नतुल मावा में लिखते हैं अपनी किताब के अंदर इसी रिवायत पर बहस करते हुए कहते हैं, सारा वाकया लिख कर कहते हैं कि इस वाकये को किसी मुसलमान का विजदान मान ही नहीं सकता, कबूल ही नहीं करता, किसी मुसलमान ऐसी वाकई कबूल नहीं करता। ऐसे वाकये का होना ये वाकई का होना अकल तस्लीम नहीं करती। और दौरे जाहिलियत में भी अगर किसी औरत के साथ अरब के अंदर ऐसा कुछ किया जाता तो लोग उसकी जो है उसका रद्द करते थे, काफिर भी रद्द करते थे। और ये मुसलमानों की बेटी के साथ ऐसा हो और मुसलमान खामोश हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये झूठा और मकज़ूबा है। अब आते हैं इस तरह की ये बात कहते हैं कि जी ये वाकया अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। कहां मौजूद है? अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। और ये कहा जाता है कि अहले सुन्नत की किताबों में जब ये वाकया मौजूद है तो फिर इसको अहले सुन्नत मानते क्यों नहीं है? मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके वापस जाना चाहूंगा। अब हम जो हमारी गुफ्तगू है वो अहले तशरीह की कुतब से हम बता चुके कि सबसे पहले ये झूठा वाकया कि उमर फारूक ने मोहम्मद घर जलाया, ये झूठा वाकया अहले तशरीह की बेशुमार कुतब में एक बयान हो चुका है कि वो झूठा रावी है हिबान बिन अबी अय्याश, और इसको सुलैम बिन कैस तरह मंसूब किया जाता है। और सुलैम बिन कैस की किताब सकीफा या किताब सुलैम बिन कैस एक झूठी किताब है। ये अहले तशरीह की बहस थी। अब एतराज ये होता है कि अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है, जी अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है ये वाकया। जब कोई वाकया अहले तशरीह के यहाँ हो या अहले सुन्नत के यहाँ हो, वो कहीं गढ़ा जाए या कहीं पेश किया जाए, उसकी सनद मौजूद हो, चाहे वो झूठी सनद हो, तो मुहद्दिसीन ये करते होते हैं कि उसको लिख लिया करते हैं। बाद में लोग उस पर तहकीक करते हैं कि वो सनद ज़ईद से है या ज़ईफ से है, उसकी हैसियत क्या है। तो आओ चलते हैं ज़रा सुन्नत की किताबों की तरफ।
یہ واقعہ کہاں کا موجود ہے؟ اہل سنت کی بے شمار کتب کے اندر موجود ہے. میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے کتاب تاریخ کبیر جناب امام بخاری کی، امام بخاری کتاب تاریخ کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 787. اور دوسری جو اس کی بات ہے وہ ہے علامہ بلازری نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہ علامہ بلازری کی کتاب ہے میرے سامنے، انصاب الاشراف. یہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے علامہ بلازری کی، علامہ احمد بن یحییٰ امام بلازری، آپ نے اس کو اپنی کتاب کے جز نمبر 1 جلد نمبر 586 پہ نقل کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بلازری کہتے ہیں ان سلمہ بن محارب، کہ میں نے سلمہ بن محارب سے سنا. وہ آگے کہتے ہیں ہم نے سلمان التیمی سے سنا، سلمان تیمی. وہ کہتے ہیں سلمہ بن محارب کہتے ہیں میں نے سلمان التیمی سے سنا. اور وہ آگے ابن عون کا نام لیتے ہیں، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ابو بکر نے بھیجا عمر فاروق کو، اور پھر آگے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور عمر فاروق نے دھمکی دی. ان روایات کے اندر دھمکی کا ذکر ہے. اہل سنت کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں ان میں گھر جلانے کا ذکر نہیں ہے، دھمکی کا ذکر ہے کہ میں گھر جلا دوں گا. تو اس گھر جلانے والی جو پہلی دھمکی اہل سنت کی کتاب میں ملتی ہے وہ انصاب الاشرف علامہ بلازری نے اس کو روایت کیا. اب ذرا غور کریں کہ اس کی 2-3 سندیں ہیں. پہلی سند ہے ان بلازری کہتے ہیں المدینی ان مسلم بن محارب ان سلمان تیمی. اور اسی کتاب کے اندر دوسری سند کے ساتھ امام بلازری کہتے ہیں کہ روایت میں نے سنی المدینی ان مسلم بن محارب ان ابن عون ان بلازری، جو میں نے ابھی پڑھی ہے. تو یہ دونوں سندیں موجود ہیں. المدینی شیخ ہیں بلازری کے. مدینی کے جو استاد تھے نا بلازری کے، بلازری کے جو استاد تھے وہ المدینی تھے. جس طرح وہ ابن حبان میں ابھی عیاش جو کہتا ہے نا کہ میں شاگرد ہوں سلیم بن قیس کا، اسی طرح یہ شاگرد ہے بلازری المدینی کے. تو المدینی نے ان کو بات بتائی اور بلازری نے نقل کی. تو اس کا مرکزی جو راوی ہے مسلم بن محارب ہے، اس کے درمیان میں راوی ہے مسلم بن محارب. اب بابا جی تو کہہ رہے تھے جی وہ فلانا بڑا بشیر بن فلان جو ہے وہ راوی جو ہے وہ آگے اس پہ میں بات کرتا ہوں. ان کو علماء نے کہا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہے. بھائی یہاں پر اس سند کے اندر بھی جو ہے مدینی کو جو ہے وہ ثقہ کہتے ہیں لوگ، لیکن ساری ایک بندے کو نہیں دیکھا جائے گا، ساری سند کو دیکھا جائے گا نا. تو اس سند میں مسلم بن محارب ہے جو کہ مرکزی راوی ہے. اور کتب فن رجال میں کھلی بات کر رہا ہوں، جس کو شوق ہو جا کے تحقیق کر لے. کتب فن رجال میں ثقہ راویوں میں اس کا نام ہی نہیں ملتا. جو ثقہ راوی ہیں سچے راویوں میں، معتبر راویوں میں اس کا نام ہی نہیں ملتا. اور اس کا نام ادب کی کتابوں میں ملتا ہے. مسلم بن محارب کا نام، مسلمہ بن محارب کا نام ادب کی کتابوں میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا. اور یہ مجہول راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات، سند کا پہلا جواب. ان دونوں اسناد میں ابن عون سے ہو یا ابن جو ہے سلیمان التیمی سے ہو، دونوں کے اندر مسلمہ بن محارب روایت کرتے ہیں ان سے، دونوں سے یہ ثقہ راوی نہیں ہے، لہذا یہ روایت اپنی منقطع روایت ہے. اور دوسری بات سنیں وہ کیسے. بلازری پیدا ہوا 180 ہجری میں، جس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ سن کے لکھا اپنے استاد مدینی سے. وہ پیدا ہوا 180 میں اور وفات ہوئی 279 ہجری میں. اور سلمان التیمی کی ولادت ہوئی 73 ہجری میں اور وفات ہوئی 143 ہجری میں. اور علامہ بلازری کی اور علامہ سلمان تیمی کے درمیان میں 37 سال کا فرق ہے. یعنی 37 سال بعد بلازری پیدا ہوا علامہ امام التیمی کے بعد. لہذا
یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت منقطع ہے۔ علامہ بلازری نے نہ امام التیمی سے سنا، نہ ان کے پاس بیٹھے، لہذا جس بندے کے پاس ایک بندہ جو ہے، ایک بندے کے گزر جانے سے 37 سال بعد ایک شخص جو پیدا ہو رہا ہے، کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے؟ درمیان میں کس نے ان کو بتایا کیا ہوا، کیا کیا ہوا؟ 37 سال کا فرق۔ لہذا یہ روایت علوم حدیث کے اعتبار سے یہ منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت جھوٹی ہوتی ہے، منکذوب ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے۔ اور سلمان التیمی پیدا ہوا 73 ہجری میں، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب یہ واقعہ بتایا جاتا ہے نا، یہ جھوٹا واقعہ کہ عمر فاروق نے گھر چلایا، یہ سن 11 ہجری کا ہے، جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی نا، یہ اس سال کا واقعہ ہے، اور ابو بکر کی بیعت 11 ہجری کو ہوئی، لہذا سن 11 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور سلمان التیمی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ درمیان میں 73 سال بلکہ کئی سالوں کا فرق، 53 سال کا فرق، اور درمیان میں کوئی سند ہی نہیں ہے، یہ سخت سند، منتقی اور ضعیف سند ہے۔ موضوع پتہ نہیں کس نے بیان کیا، 73 سال یہ واقعہ کون آگے چلاتا رہا، کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ 73 سال کے بعد سن 11 ہجری میں واقعہ ہوا، اور سن 73 ہجری میں پیدا ہوا سلمان التیمی۔ پھر پیدا تو ہوتے ہی تو بیان نہیں کر دیا نا، پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر کسی سے سنا تو پھر آگے بیان کیا۔ لہذا صرف 73 سال نہیں بنتے، 100 سال سے مجھے واقعہ بنتا ہے، 100 سال تقریباً۔ یہ بعد میں واقعہ کسی نے پیش کیا، پہلے کسی نے بیان نہیں کیا یہ واقعہ کدھر سے ہوا، کیا ہوا۔ لہذا یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے دور کے بعد 100 سال کے بعد ابن تیمی، سلمان ابن تیمی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ پتہ ہی نہیں ان کا پتہ ان کے کیسے سنا ہے انہوں نے۔ پھر یہ واقعہ تاریخ طبری میں اندر موجود ہے، کنز العمال کے اندر موجود ہے، اور جو ہے علامہ زیبی نے بھی اس کے مطلب بات کی، دیگر جو ہے نا کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ پیش کر رہے تھے جناب بابا جی صاحب، تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں مختلف حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، خبر واحد ہے، کسی اور راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، روایت شاذ ہے، اور روایت شاذ ضعیف روایت کی قسم میں سے ہوتی ہے، اور اسے موضوع اور منگرد قرار دیتے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ مرسل روایت ہے، توجہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جو کہ وہ نام لے رہے تھے بابا جی صاحب، اس کے اوپر ایک راوی ہے ابن حمید الرازی، اور آپ حیران ہوں گے کتنی جھوٹ کا پلندہ۔ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، حدثنا حمید ابن حمید، کتنا بڑا دھوکہ ہے نا یہ، راوی نے ابن حمید لکھ دیا، یہ ابن حمید کہتے ہیں۔ یار یہ ابن حمید تو اب نام سرچ کرو تو ہزاروں نکل آتی ہیں، کوئی سکہ بھی ہوئی ہے، کوئی جھوٹے بھی ہوئی ہے۔ پورا نام بتاؤ نا، پورا نام اس بندے کا کیا ہے؟ میں ساری رات لگا رہا اور میں نے سرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ ابن حمید جو ہے، حدثنا ابن حمید، جس کا نام محمد بن حمید الرازی ہے۔ کون؟ محمد بن حمید الرازی۔ اور یہ چال ہے کہ ابن حمید کیا ہے کہ بات آگے چلا دیتے ہیں کہ ابن حمید نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ بھائی ابن حمید پہلے چیک تو کرو، ابن حمید کون ہے؟ آپ شیعوں کی کتابوں میں دیکھو، اسم و رجال کتابوں میں، اور تہذیب الکمال علامہ مزی کی کتاب دیکھو، صفحہ 204 سے صفحہ 207 تک، کہتے ہیں محمد بن ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد عن کلیب، یہ سند ہے اس کی۔ کہتے ہیں اس میں ابن حمید جو ہے یہ محمد بن حمید رازی ہے، جو کہ کذاب تھا، اور اس کی روایات موضوع اور منکرت ہوتی ہیں۔ تو جب راوی حمید ہی کذاب ہے تو آگے بشیر جو وہ کہتے بابا جی کہتے سکر راوی ہے، ان کی بات بعد میں آئے گی، جس نے یہ روایت کیا ہے اور کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کو تو دیکھو۔ طبری نے یہ واقعہ لیا ابن حمید سے، اور ابن حمید کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اور چوتھی سند جو پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں ابن جرانہ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ بھائی زید بن اسلم تو جو راوی ہیں ہم اس کو معتبر مانتے ہیں،
لیکن یہ ابن جیرانہ کہتے ہیں میں نے زید بن اسلم سے سنا. اب تشریح کتابیں آپ اٹھاؤ، فن رجال کی جتنی کتابیں بھی ہیں دیکھیں آپ، تمام ابن جیرانہ کے متعلق جو ہے شک میں ہیں. اب کوئی کہتا ہے ابن جیرانہ جو ہے یہ نام اس پہ اتفاق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ابن جیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خنسانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خنزابہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خزابہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خردانہ تھا. اور اتنا مجہول شخص ہے یہ ابن خنزابہ یا ابن جیرانہ، اس کا نام ہی نہیں ملتا، نہ ابن جیرانہ کی کوئی کتاب ملتی ہے نہ اس کا کوئی نام ملتا ہے. لہذا اہل تشریح سے گزارش ہے کہ اس کو مجھے پہلے بتائیں کہ یہ کون ہے، پھر اس پہ بات کریں گے بعد میں. یہ نام ہی نہیں ملتا بھائی، کہاں سے آیا یہ؟ چوتھی سند یہ ہے، تو یہ بھی مجہول ہے، ختم ہے. ابن جیرانہ کے بارے میں کسی کو علم ہے مجھے بتائیں. اس کے تشیع علماء خود کہتے ہیں اس بندے کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس نے واقعی کہاں سے کڑا؟ شیخ عباس القمی، شیعوں کا معتبر عالم، الکنہ الالقاب کی کتاب جلد 172 میں لکھتے ہیں یہ شخص مجہول ہے، اس کی کتاب کا نام غدر تھا یا غزر تھا، یہ کتاب کا نام بھی اس کا نہیں ملتا. لہذا یہ نام بھی مجہول ہے اور اس کی کتاب بھی مجہول ہے، شیعوں کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. لہذا تو یہ تھا سامعین، اس واقعے پر میں انشاءاللہ ایک گفتگو اور بھی کروں گا، اس پہ مزید طویل اور جرح و تعدیل کے حوالے سے. آج اس پر اختصار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس کو علماء اہل سنت کی کتابوں میں جو موجود ہے ان کی اسناد میں نے بات کی. اہل سنت کے اپنے علماء لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ضعیف اور موضوع اور منقطع ہے. یہ تو اہل سنت کی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہر بری بات، ہر جھوٹی بات وہ لکھ کر بھی اس میں تبصرہ کرتے ہیں. تو ہمارے علماء نے اس کو لکھا اور بتایا کہ اس کی سند میں فلاں فلاں راوی ضعیف ہے، اور اہل تشیع بھی اس پہ متفق ہے. یہ پتہ نہیں آج کہاں کے اہل تشیع پیدا ہو گئے جو اپنے علماء کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور جا کے یہ بویلا کر دیتے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے.